سخت سردی کی صورت میں وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے محترم سامعین، بعض علاقوں کے اندر اور بعض ممالک کے اندر اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ انسان اگر وضو کرے یا غسل کرے تو انسان کی جان جانے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں، ایسے ممالک میں آپ وضو اور غسل کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ ابو داود شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے کہ رات کے وقت مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی، احتلام ہو گیا۔ اب صبح کے وقت اتنی سخت سردی تھی کہ اگر غسل کرتے تو جان جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد صحابہ کو جماعت کروا دی، قافلے والوں کو جماعت کرا دی۔ اب یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے پوچھا، عمر بن عاص، آپ کو جب غسل کی ضرورت پڑی تھی تو آپ نے کیوں جماعت کروائی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تیمم کیا ہے اور میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن میں رکھا جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس آیت کو ذہن میں رکھا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو میں نے اس لیے تیمم کر لیا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ عمر تو نے ٹھیک کام کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی عضو تلف ہو جائے گا یا جان چلی جائے گی، اتنی شدید سردی میں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اتنی شدید سردی نہیں ہے یا آپ کے پاس گرم پانی میسر ہے، مل سکتا ہے، تو آپ پھر جان بوجھ کے جوہانہ بنا کے غسل کے بجائے تیمم نہ کریں، کیونکہ آج کل تو ہمارے ملک پاکستان میں تو بہت سارے علاقے جہاں پہ سردی ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پر ساتھ ساتھ اس کے سہولیات بھی ہیں۔ لیکن جہاں پہ گرم پانی کی صورت نہیں ہے یا بہت زیادہ شدید سردی ہے، تو وہاں پر تیمم کرنے کی گنجائش ہے۔